میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹریمنڈس اچیومنٹ ہم نے حاصل کی، اور خصوصی طور پہ بحیثیت ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپین پارلیمنٹ کو اور یورپین ایوان کو اس اہم مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور جس طرح آج ہم لوگ یہاں پر سب اکٹھے ہوئے، جس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی یہاں پہ موجود تھے، ممبران یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور اس اہم موضوع کی طرف بات کی کہ اس اہم موضوع کو ہم کس طرح اور کس انداز میں اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو سمجھانے کا فقدان ہے، مسئلہ کشمیر کو بہتر طریقے سے وضاحت نہیں کی جا سکی اس سے پہلے، لیکن آج جیسا کہ آج کانفرنس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں مقررین نے یہ کہا کہ نوجوان نسل بھی اس میں شامل ہو چکی ہے، کافی عرصے سے یہ ایک جدوجہد مسلسل ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور آج مسئلہ کشمیر ایک عام پیش رفت کی طرف جا رہا ہے، اور یورپین پارلیمنٹ نے اس میں ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا ہے، اور ہمارے پاس اس وقت جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاکستان کشمیر کے، جیسے کہ کشمیر سینٹر برسل نے آج یہ ایونٹ کیا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ کشمیری یو ویک کا آغاز کیا، پھر آج سیمینار کا آغاز کیا، اور یہ جو ہے کنٹینیو رہے گا، اور وہ یہ رہے گا بھی یورپین پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر، ان کے ایڈیٹوریم کے اندر یہ پارلیمنٹ کی ایک نمائش، جو کشمیر کی ایک نمائش ہے، جس میں نہ صرف کلچر دکھایا جائے گا، کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کو دکھایا جائے گا، اور اس میں کم از کم وہ چیزیں اجاگر کی جائیں گی جس سے بھارت جو ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کشمیر سینٹر کی اور کشمیریوں کی، کیونکہ انہوں نے مل کر یہ ایک ایسی جدوجہد کی ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپین پارلیمنٹ سے اس کا آغاز اور اس کا جو سلسلہ ہے اس کا شروع ہونا بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یورپین پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں وہ بہتر سے بہتر یعنی کی طرف جا رہے ہیں، اور بہتر انداز میں مسئلہ کشمیر کو سمجھ رہے ہیں، اور آج اور اس سے پہلے بھی جو ہماری بات چیت ہوتی رہی ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ، وہ سارے اس کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں اور اس کو حل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے، کیونکہ آپ کا صحافت سے تعلق ہے، پاکستانی اور کشمیری میڈیا جو ہے وہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے، کیونکہ میڈیا نے ہی اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے، میڈیا ہی ہر معاملے کو بہتر طریقے سے اٹھا بھی سکتا ہے اور بٹھا بھی سکتا ہے۔ اتفاق نہیں، میں اصل میں یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ میڈیا ایکچولی اس وقت طاقت کا ایک نام ہے، اور میڈیا اگر بہتر انداز میں یہ کمپین چلائے گا تو اس کو ہم بہتر انداز میں عالمی سطح پہ پہنچا سکیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا نے اچھا کردار ادا کیا بھی ہے، اور اس میں مزید ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو میرے نزدیک جو امپورٹنس ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ تو اپنا کردار ادا کر ہی رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں، لیکن ہمیں یورپین میڈیا کی طرف بھی جانا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہ ہی تو اپنے جرنلسٹ ہیں اور نہ ہی ہم صحافت کے اندر وہ لابنگ کر سکیں ابھی تک۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یورپین میڈیا کے اندر ایک لابنگ کریں، اور اس انداز میں کریں، اتنی مضبوط لابنگ کریں کہ ہم اپنا مسئلہ کشمیر بہتر طریقے سے یہاں پر بتا سکیں، اور عالمی طاقتوں کو میڈیا کے ذریعے یہ باور کرا سکیں کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ لیکن فقدان اس بات کا ہے کہ ابھی تک نہ تو کشمیریوں نے اور نہ ہی حکومت پاکستان نے اور نہ ہی کسی ایسی آرگنائزیشن نے یہ سوچا ہے کہ ہم یورپین میڈیا کے اندر جا کر ان کے اندر ایک لابنگ کریں، جو کہ ایک بہت سخت ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ وقار ملک صاحب کی گفتگو سنی، برسل میں مقیم پاکستانی جرنلسٹ نے بڑی پازیٹیو باتیں کی، اور خصوصی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے اپنے جو پاکستانی میڈیا ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ ہمارا پاکستانی میڈیا خاص طور پر برسل اور یورپ میں آگے نہیں ہے، اور ان کو آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے، پاکستان میں جو موجودہ جو بحران ہے جس میں انٹرنیشنل ممالک جو ہیں وہ یورپی طاقتیں جو انوالو ہیں، اس کے علاوہ کشمیر کے خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے میڈیا کو، ہمارے اپنے پاکستانیوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ شو کرے۔ اب ہم چلتے ہیں محمد اعجاز اقبال صاحب کی طرف، جو کہ روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ہیں، لندن سے خاص طور پر یہاں پہ آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خصوصی طور پر برسل میں یورپی یونین اور یورپی یونین پارلیمنٹ میں یورپی پارلیمنٹ میں یہاں پر جو پروگرام ہوئے ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، کیا تجزیہ دیتے ہیں اس پر؟ اعجاز صاحب آپ ماشاءاللہ ایڈیٹر بھی ہیں روزنامہ جنگ کے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ پاکستانی جتنا بھی میڈیا ہے اس میں سب سے بڑا جنگ گروپ آپ کا جیو۔ آپ خصوصی طور پر برطانیہ سے یہاں پر انوائٹ آپ کو کیا گیا ہے، آپ نے ساری پریس کانفرنسز، ایونٹس، ڈنرز، ہیئرنگز دیکھی ہیں، میڈیا کے حوالے سے ایز اے صحافی ہونے کے حوالے سے
میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مثبت اقدامات اس وقت ہو رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جہاں تک ایشو ہے اس پہ جتنی بات چیت ہو چکی ہے پچھلے 20 یا 25 برس میں، سب سے زیادہ ہائی لائٹ یہ کیا گیا ہے مشرف کے دور میں، جیسا کہ آج ہیرنگ میں بھی آپ نے سنا. لیکن پرابلم وہی ہے کہ جہاں پر بریک تھرو ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسے ایلیمنٹ سامنے آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی انفورسین چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے ڈیڈ لاک آ جاتا ہے ڈائلاگ میں. تو یہ جو کشمیر ویک آرگنائز کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے پازیٹیو سائن ہیں. اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں، اس پہ مختلف آرا سامنے آئی ہیں، مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں کہ تھرڈ آپشن بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی آزادی بھی ایک چیز ہے. لیکن بات پھر وہی آ کے ختم ہوتی ہے کہ یو این او کی جب اس پہ ریزولوشنز ہیں ہم ان کو فالو کیوں نہ کریں. اگر ہم نے ایک نیا تنازع شروع کر دیا کہ جی ریزولوشن کو چھوڑ کے ہم نئے پیرامیٹرز بنائیں یا نئے پیرامیٹرز کو ساتھ لے کے چلیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر مسئلہ ہمیں مزید چند صدیاں چاہیے یا چند دہائیاں چاہیے ان کو حل کرنے میں. سر آپ نے آج ہیئرنگ کے دوران اشوک مہتا جو ہے، جنرل اشوک مہتا کی آپ نے ساری اسپیچ بھی سنی، ان کے بیانات بھی سنے، پاکستان پر انتہائی تنقید کی اور بڑے غلط قسم کے، ہم کہنا چاہیے ایز اے میڈیا، مجھے تو کوئی اس میں اسٹارٹ نہیں ہے کہ غلط الزامات بھی لگائے. کس طرح آپ نے دیکھا ان کی اسپیچ کو؟ دیکھیں جی، پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ان کو بڑا پازیٹیو سائن میں اس طرح لے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ملک کا بڑا بھرپور دفاع کیا. شاید ہمارا کوئی بھی ریٹائرڈ جنرل اس طریقے سے اپنے ملک کا دفاع نہ کر پائے. اب یہ دیکھیں کہ وہاں جتنے بھی سوالات کیے گئے وہ وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو وہاں مظالم ہو رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے، تو وہ تو بالکل ہر چیز سے ان کی جو ڈینائل ہے، آپ نے دیکھا کہ ان پہ کتنا پریشر تھا. یعنی کہ سوالات کی بچھاڑ تھی، اور بچھاڑ بھی اسی طرح تھی کہ وہاں مظالم ہو رہے ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق ارادی نہیں دیا جا رہا. اور یہ 63 ایئر سے جو یہ ایشو ہے، انڈیا خود یو این او میں گیا اس ایشو کو لے کر اور اس کے اوپر سارا ایگریمنٹ ہوا. تو اب وہ اس ایگریمنٹ پر کیوں عمل درآمد نہیں کر رہا؟ جہاں تک جنرل مہتا صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے تو ہر چیز سے ڈینائی کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی مظالم نہیں ہو رہے، حالانکہ کرس ڈیویس جو ایم ای پی ہیں انہوں نے یہی ایشو اٹھایا تھا کہ دیکھیں بھئی وہاں پر وہ مارے جا رہے ہیں لوگ. تو اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ کراس بارڈر فائرنگ میں مارے جا رہے ہیں، یا جو لوگ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری وہاں کشمیری کو مار رہا ہے؟ جو جہادی فورسز ہیں وہ مار رہی ہیں وہاں پر. یہ دیکھیں نا، اس کے تو گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے ان کی اس بات پہ کہ کراس بارڈر فائرنگ ہو رہی ہے. کیا یہ روز جو 118 لوگ جو مارے گئے ہیں پچھلے 10-20 دن میں، تو یہ کراس بارڈر فائرنگ میں مارے گئے؟ میں بھی وہاں پر موجود تھا ہیئرنگ میں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ جتنے بھی کشمیر کے حوالے سے ان سے سوالات کیے گئے، انہوں نے تمام تر وہ سوالات کو درگزر کرتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے، وہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے پاکستان میں بات کی کہ پاکستان نے یہ کیا، پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اور جنرل مہتا صاحب جو ہیں وہ کشمیر کی بجائے پاکستان پر آج ان کا زیادہ جو ہے. دیکھیں جی، سفیر پاکستان جلیل صاحب نے بالکل ایگزیکٹلی صحیح بات کی ہے کہ یہ بلیم گیم چلی آ رہی تھی پاکستان انڈیا پہ، انڈیا پاکستان پہ. الزام دیتا آ رہا ہے کہ یہ در اندازی ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے. انڈیا، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں جو فورسز ہیں وہ انڈیا ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، طالبان کو سارا کچھ کر رہا ہے، اور یہ اکثریت پسند جو ہیں یہ انڈیا کی پشت پناہی پہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں، جلیل صاحب نے بالکل رائٹلی سیڈ کہ دیکھیں جب تک کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی پروف نہیں ہے آپ، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ در اندازی ہو رہی ہے؟ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو تحریک چل رہی ہے وہ پاکستانی فوج اس کے پیچھے ہے، یا پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی ایجنسیاں اس کے پیچھے ہیں؟ تو یہ انفاؤنڈیڈ جو چیزیں ہیں، یہ سارا آپ نے دیکھا ان کی ساری جو ڈسکشن تھی دیٹ از بیسڈ آن بلیم گیم. کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے، پاکستان، انہوں نے کہیں بھی، میں دیٹس وائی آئی سیڈ کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا نہیں، اپنے ملک کا بھرپور دفاع کیا. اور کاش کہ ہم بھی، ہمارے پولیٹیشنز بھی
ہمارے جرنلسٹ بھی، ہمارے ورکرز بھی، ہمارے یہ جو عوام ہیں وہ بھی اسی طریقے سے باہر نکلے اور اپنے ملک کا بھرپور دفاع کریں۔ جی ناظرین، یہ تھے اعجاز اقبال صاحب، روزنامہ ایڈیٹر، جنگ کے ایڈیٹر تھے۔ گفتگو آپ نے سب کی سنی، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام کا وقت جو ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے یہاں پر اٹینڈ کیا، جو کچھ بھی میڈیا نے آپ خبروں وغیرہ میں سنتے رہیں گے، سنتے رہ چکے ہیں آپ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے خصوصی طور پر ہمارے کشمیری بھائیوں کو، اور ہم خاص طور پر ہماری جو ہم پاکستانی اور کشمیری میڈیا ہے ان کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کردار جو ہم دوسرے ممالک کا دیکھتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ہم سایہ ممالک کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ان کا میڈیا جو ہے بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ ابھی ہم ایک ہیئرنگ میں یہاں پر موجود تھے جس کا میں نے بار بار اپنے پروگرام میں آپ نے دیکھا ذکر کیا، ہر ایک سے میں نے سوال کیا کہ یہاں پر انڈیا سے خصوصی طور پر آئے جنرل اشوک مہتا صاحب نے بہت سے ان سے سوالات کیے گئے، پورے کا پورا حال جو ہے وہ ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کیا مقاصد لے کے چل رہا ہے، انڈیا جو ہے اتنی منافقت کی روش کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے بڑے ہی دیکھ لیجیے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے بہت ہی، چاہے وہ غلط بات ہو چاہے وہ صحیح بات ہو، انہوں نے کہا جی کہ انڈیا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی قصوروار نہیں ہے، کشمیر میں کسی قسم کے کوئی مظالم نہیں ہو رہے، وہ تشدد کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی آپ نے بیان دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان پر بہت زیادہ الزام لگایا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا یہ پاکستان پر تو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، خصوصی طور پر صرف انڈیا یہ الزام لگاتا ہے یا انڈیا کے بعد امریکہ لگاتا ہے، مگر کبھی انڈیا سے یہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو، بلوچستان میں بلوچیوں کو جو دہشت گرد ہیں، جو بگٹی فیملی ہے، ان کو کون یہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے، کون جدید ترین گاڑیاں فراہم کر رہا ہے، کون اتنا پیسہ دے رہا ہے، کون سہولیات فراہم کر رہا ہے، کون ان کا پیٹ بھر رہا ہے؟ یہ اس کا سوال کا جواب انہوں نے دینا ہو سکتا ہے مناسب نہ سمجھا ہو یا ان کے پاس اس کا جواب نہ ہو۔ میں صرف آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سدا سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو خوشحال رکھے، اور مقبوضہ کشمیر کا مسئلے کو جلد از جلد حل فرمائے، آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔